صاحب جو بارگاہ رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ نعت پیش فرما رہے تھے، اب میں بلا کسی تاخیر حضرت علامہ مولانا احمد بن حیدرہ صاحب کو کامل جامع نظامیہ کو وہ آئے اور ہم سب کو ایمان افروز بیان سے مستفید فرمائے۔ نعرے تکبیر، اللہ اکبر، نعرے رسالت، دل میں عبادت کے سوا کچھ نہیں، میری زندگی میں عبادت کے سوا کچھ نہیں، تجھے تحفے میں کیا پیش کروں، تجھے تحفے میں کیا پیش کروں، میری جھولی میں محمد کے سوا کچھ نہیں۔ عنایت فرمایا، کرم بالائے کرم یہ ہوا کہ اس نے ہم گناہگاروں کو آج تک بلکہ اب تک صحت اور عافیت کے ساتھ زندہ رکھا، اور ہم تمام کو اپنے اور اپنے محبوب کی یاد منانے کے لیے جمع ہونے کی توفیق عنایت فرمائی۔ الحمدللہ علی کل حال۔ اسٹیج پر جلوہ افروز منور ملت حضرت العلامہ مولانا منور علی قادری رضوی ثم نظامی صاحب، وہ جناب علامہ احمد بن صالح باوزیر صاحب کامل جامع نظامیہ، وہ مولانا توقیر عالم اشرفی صاحب مدد اللہ العالی، و دیگر حاضرین خوشبخت، اپنے اور اپنے محبوب کی یاد منانے کے عنوان سے جمع ہونے کی توفیق عنایت فرمائی۔ حاضرین، دنیا میں ہر ایک کی آرزو ہوتی ہے کہ وہ سب سے اعلیٰ اور اونچا رہے، وہ سب سے خوبصورت رہے، اس کے اندر تمام تر کمالات رہیں، ہر اعتبار سے وہ دوسروں کے لیے مثال رہے۔ وہ لکھنے بیٹھے تو اچھا لکھنا آئے، پڑھنا اگر بیٹھے تو اس کی طرح کوئی نہ ہو، حسن و جمال میں، دولت میں، کمالات میں، ہر اعتبار سے آدمی یہ چاہتا ہے کہ وہ ہمہ پہلو شخصیت رہے، لیکن ہر کوئی اپنی اپنی ذہن کے مطابق اور اپنے سوچ کے مطابق اپنی شخصیت کو ڈھالنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ پاک نے ہم پر بے انتہا کرم فرمایا، ہم کو اپنے آپ کو سنوارنے کے لیے اور ہر اعتبار سے اپنے آپ کو اونچا کرنے کے لیے، چاہے اس زمانے میں ہو یا آنے والے زمانے میں ہو، دنیا میں ہو یا آخرت میں ہو، ہر اعتبار سے اونچا کرنے کے لیے ہمیں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو کے روپ میں ہمیں نعمت عظمیٰ سے سرفراز کیا اور بتایا کہ لوگوں تمہیں کوئی اور ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تم کو اپنا محبوب دے رہا ہوں، تمہیں جس چیز کی ضرورت پڑے اور جس انداز سے اعلیٰ و ارفع ہونے کی آرزو ہو، تم میرے رسول کو دیکھ لو، تمہیں ہمہ پہلو شخصیت نظر آ جائے گی، اور اس اعتبار سے میرے محبوب کی ذات سے وہ چیزیں لیتے چلے جاؤ تمہیں اعلیٰ اونچا ہونے کی ضرورت پڑے۔ اللہ فرماتے ہیں انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم ہی اعلیٰ و برتر ہو ان کنتم مؤمنین، جبکہ تم مومن ہو۔ بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دیکھیں، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عالم ہست و بود میں جلوہ افروزی ہوئی، آپ اپنی گاؤں سے نکلی، مکے کی طرف آئی، قافلے میں تھی، وہ سب سے غریب تھی، ان کے پاس سب سے کمزور ترین سواری تھی جو اونٹ اور گدھے اور خچر سواریوں کے لیے ہوتے تھے۔ آپ کا جو اونٹ تھا نہایت ہی لاغر تھا، مطلب یہ تھا کہ ان کے پاس کھانے پینے کے لیے وافر مقدار میں مال و اسباب نہیں تھا، خود اپنے جانور کو کھلانے کے لیے نہیں تھا۔ وہ قافلے میں آئی اور قافلے میں سب سے پیچھے ان کی سواری اور ان کا اونٹ تھا۔ وہ مکے کی طرف آئے، ہر شخص آئے اور ہر عورت آئی، مکے کے گھر میں جہاں جہاں بچے پیدا ہوئے تھے وہاں وہ گئے، ہر کوئی گود لیتے چلے گئے کہ یہاں یہ مالدار گھر ہے، یہ مالدار گھر ہے، یہاں پر بچہ پیدا ہوا ہے۔ اس وقت کا ایک کسٹم اور رواج تھا، لوگ شہر کو آتے اور جو بچے پیدا ہوتے ان کو وہاں سے لے لیتے اور گاؤں میں لے جا کر پالتے پوستے تھے، اور شہر کے لوگ بھی اپنے بچوں کی اچھی تربیت کے لیے گاؤں والیوں کے حوالے کرتے، اس وجہ سے کہ وہاں پہ گرد و غبار نہیں ہوتے۔ زیادہ تر لوگ جو شہر میں دوسرے علاقوں سے آتے ہیں تو زبان میں، رہن سہن میں، تہذیب میں فرق آ جاتا کہ دوسرے علاقے کے لوگ وہاں پر بسنے کی وجہ سے
عرب کا جو کلچر ہوتا، جو تہذیب ہوتی، جو تمدن ہوتا، جو لینگویج ہوتی، اس کے اندر ملاوٹ آ جاتی اور وہ پیورٹی نہیں رہتی، تو وہ اپنے بچوں کو گاؤں میں پالنے کے لیے دے دیتی تھی۔ تو سب عورتیں آئیں جو بھی پالنے کی خواہش مند ہوتی، اور ہر مالدار گھرانے سے بچوں کو لے کر چلی گئی۔ بی بی حلیمہ سعدیہ دیکھی کہ سب مالدار گھرانوں سے بچے چلے گئے، آخر میں دیکھے کہ ایک عبداللہ کا گھر ہے جو غریب ہے، جو وہ خود ان کا انتقال ہو چکا ہے، لیکن اس گھر میں بی بی آمنہ کے گھر ایک بچہ پیدا ہوا ہے۔ ان کے شوہر نے کہا چلو جاتے جاتے خالی ہاتھ کیوں جاتے ہیں، ہم اسی گھر سے اس یتیم بچے کو لے لیتے ہیں۔ بی بی حلیمہ سعدیہ گھر کو پہنچی اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پالنے اور پوسنے کے لیے بی بی آمنہ سے لے لی۔ جب آپ لے کر چلے، جاتے جاتے آپ یہ سوچ لیے کہ چلو ہم جاتے جاتے ایک کام کریں، کعبے کا طواف بھی کر لیں اور حجر اسود کو بوسہ بھی لے لیں، اور یہ بچے کو ہم جو لیے اسے بھی طواف کرا لیں اور بوسہ دلا دیں۔ آپ فرماتی ہیں جب طواف ہو گیا، میں نے اور میرے شوہر نے حجر اسود کا بوسہ لے لیا۔ جب اس بچے کو میں نے بوسہ دلانے کے لیے حجر اسود کے قریب لے گئی تو میں وہ منظر دیکھی، نہ میں کسی سے سنی تھی نہ کسی کتابوں میں پڑھی تھی، کہ حجر اسود کو بوسہ دلانے کے لیے میں اس بچے محمد کو لے گئی۔ لے جانا تھا کہ وہ حجر اسود اپنا مقام چھوڑ کر خانہ کعبہ کی دیوار کو سبحان اللہ سبحان اللہ، اس بچے کے لبوں کو بوسہ لینا شروع کر دیا۔ میں اور میرا شوہر ایک دوسرے کو دیکھ کر ورتے حیرت میں ڈوب گئے کہ آخر اس دنیا میں آ کون گیا ہے کہ حجر اسود اپنی دیوار کو چھوڑ دیا ہے۔ بہرحال اس پس و پیش میں لے کر چلے، جب اس اونٹ پر بیٹھے تو اونٹ کے اندر وہ توانائی آ گئی، جو قافلے میں آتے وقت سب سے پیچھے تھا وہ اونٹ سب سے آگے نکل گیا۔ قافلے والے دیکھ کر کہنے لگے حلیمہ تمہارے پاس کیا آ گیا ہے، کیا تم نے سواری بدل دی ہے، اونٹ بدل دیا ہے کہ سب سے تیز دوڑا ہے، قافلے میں سب سے آگے ہے؟ وہ کہنے لگی میں نے اونٹ کو سواری کو نہیں بدلوا ہے بلکہ سوار بدل گیا ہے۔ آج اس پر ہے میں آئی تھی خالی ہاتھ، لیکن اب جا رہی تو اس چھوٹے سے بچے محمد کے ساتھ جا رہی ہوں۔ یہ اسی محمد کی برکت ہے کہ کمزور اور لاغر اونٹنی میں بھی طاقت آ گئی۔ سبحان اللہ۔ گھر پہنچی، گھر کے در و دیوار روشن ہو گئے۔ روزانہ عورتیں دیکھتی کہ گھر رات میں بھی روشن رہتا، چراغ جلتا چھوٹا سا۔ وہ آخر میں تنگ آ کر بلکہ حیرت میں آ کر کہنے لگی حلیمہ ہم جب تک زندگی گزارتے رہے دیکھتے رہے کہ تمہارے گھر میں چراغ جلتا تھا تو اس چراغ کی روشنی کا حالہ اور دائرہ بہت چھوٹا ہوتا، اس کی روشنی بہت کم ہوتی کہ تمہارے گھر میں چراغ جلانے کے لیے بھی تیل نہیں ہوتا تھا، اتنی غربت۔ لیکن ہم دیکھ رہے ہیں جب سے بچہ آیا ہے تم چراغ جلاتی ہو تو اس کی روشنی تو کم ہوتی ہے لیکن پورا گھر روشن رہتا ہے۔ وہ کہتی ہے کہ ہمارے گھر میں محمد آیا ہے، اس کے چہرے کی روشنی اتنی ہوتی ہے کہ میں چراغ جلانے کی حاجت نہیں ہوتی، چہرے کی روشنی کی وجہ سے ہمارا گھر روشن اور منور ہو جاتا ہے۔ وہ بکریاں جو کل تک دودھ دینے کے لائق نہ ہوتی تھی محمد آ گئے ہیں، اسی بکریوں کے تھنوں میں اتنا دودھ آ گیا ہے، ہم پیتے ہیں سب پیتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی بکریوں کے تھنوں میں دودھ ختم نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ۔ برکتیں کہاں سے ملی؟ انتم الاعلون ان کنتم مومنین کا اشارہ ہمیں مل رہا ہے۔ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے لی تو وہ اتنی اعلیٰ ہو گئی، بی بی حلیمہ اعلیٰ ہو گئی، ان کے شوہر اعلیٰ ہو گئے، ان کا گھر کے در و دیوار اعلیٰ ہو گئے۔ وہ گھر جو کل تک تاریکیوں میں ڈوبتا تھا پورے علاقے میں ان کی طرح گھر کوئی گھر نہ رہا، ہزار چراغ روشن کرتی لیکن بی بی حلیمہ کے گھر میں جو روشنی ہوتی وہ دوسرے گھروں میں نہ ہوتی تھی۔ بی بی حلیمہ کے گھر میں جو بکریاں ہوتی وہ دوسری بکریاں ویسی نہ ہوتی تھی۔ یہ برکتیں کہاں سے ملی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنبھال لینے کی وجہ سے ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بچے ہیں تو ان کو سنبھالنے سے اتنی بلندیاں انہیں مل گئی تو لوگوں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا اعلان کیے، پھر برکتیں دینے کا اعلان کیے، جو کوئی میرے اس راستے کو اپنا لے گا جو میں لے کر آیا ہوں میں انہیں دنیا اور آخرت میں فلاح اور کامیابی کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو لوگوں کتنی برکتیں ہمیں ملتی ہوگی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر تھے صدیق نہ تھے،
ان کو یہ مرتبہ کہاں سے ملا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ملا۔ سبحان اللہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر تھے، فاروق اعظم کس نے بنایا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت نے بنایا۔ سبحان اللہ۔ بہادر پہلے بھی تھے، جنگیں بہت لڑے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن فاروق اعظم نہ بنے۔ ان سے لڑنے کے لیے ڈرتے بھی تھے، لیکن لڑنے کی ایک قسم کی ہمت لوگوں میں پھر بھی ہوتی تھی۔ کوئی سوچ بھی لیتا تھا چلو عمر سے لڑ لیں گے، لیکن فاروق اعظم کسی نے نہیں بنایا، نہ کسی کی زبان پر آیا۔ اللہ رسول کی نسبت کی وجہ سے انہیں اتنا بڑا لقب ملا کہ آج بھی ممبر و مسجد میں ان کا نام لینے کے لیے ہم سر کا تاج سمجھتے ہیں۔ اگر کوئی اپنے بچوں کا نام ابو بکر و عمر رکھ لیتا ہے تو بڑی خوشی سے کہتا ہے ہم نے صحابی رسول کا نام رکھا ہے۔ یہ صحابیت ملی کہاں سے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ملی۔ ہم ہیں، ہماری نسبت کی وجہ سے ہمیں کیا کچھ ملتا ہے معلوم؟ کل قیامت کا دن ہوگا، حدیث پاک میں ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر مجھ تک، میری امت تک ساری کی ساری امتیں جمع ہوں گی قیامت کے دن، تو سب امتیں جمع ہوں گی تو 120 صفحے بن جائیں گی اللہ کی بارگاہ میں، سب دست بستہ کھڑے ہوں گے، لائن جو بنے گی تو 120 لائنیں بنے گی۔ سرکار فرماتے ہیں وہ 120 لائنیں پوری امتوں کی ملا کر ہوگی، اور ساری کی ساری امتوں کے ملانے پر جب 120 لائن ہوں گی اور صفحے ہوں گی تو اس میں سے صرف 80 صفحے امت محمدیہ کی ہوں گی، میری امت کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ پاک اس کثرت سے امت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن بھی دیکھنا چاہتا ہے اور اس دنیا میں بھی دیکھنا چاہتا ہے۔ فلاح، کامیابی اور بلندی اللہ پاک دیکھنا چاہتا ہے، اسی وجہ سے اعلان فرما دیا تم مجھے سنبھال لو، مجھے لے لو اپنی زندگیوں میں، میرے احکامات اور میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو لے لو، اعلیٰ اور برتر ہی رہو گے۔ صحابہ کرام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو سنبھالتے رہے، حضور کی ذات کو بھی سنبھالے، آپ کی بات کو بھی سنبھالے۔ جدھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رخ انور کو پھینک کر مسکرا دیا، اسی کی طرف صحابہ کرام دیکھ کر اس کو اپنا لیے، جہاں سے دیکھ کر ناراضگی کا اظہار کر دیا پھر اس کی طرف پلٹ کر کسی صحابی نے کبھی نہیں دیکھا۔ ایک مرتبہ ایک صحابی رسول کا گھر تعمیر ہو رہا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر وہاں سے ہوا، آپ نے پوچھا کس کا ہے؟ ساتھ والے صحابی نے کہا فلاں ابن فلاں کا ہے۔ آپ دیکھیں اور رخ انور کو اس گھر کی طرف سے پھیر دیا اور چلے گئے۔ وہ گھر بنانے والے صحابی آنے کے بعد بات پہنچی ان تک کہ دوسرے صحابی نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا اور اپنے رخ انور کو پھیر دیے تمہارے گھر کی طرف سے۔ وہ صحابی یہ نہیں سوچے کہ کیوں پھیرے ہوں گے، میں جا کر پوچھوں گا، اس کے بعد دیکھوں گا۔ بس ان کی زندگیوں کا ایک ہی پہچان تھی، ان کی زندگی کا ایک ہی وتیرہ تھا، جس طرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ انور پھر جائے خوشی کے مارے وہی ہماری خوشی اور دنیا اور آخرت میں کامیابی ہوگی۔ جب ناراضگی ہے تو دنیا اور آخرت میں کبھی بلندی نہیں مل سکتی، بھلے ہی میں کتنا ہی بڑا گھر بنا لوں، کچھ بھی کر لوں۔ آپ جب یہ سنیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رخ انور کو پھیر لیے، ناراضگی اس میں تھی، آپ فوراً گھر کو زمین دوست کر دیے۔ مزدور پریشان، صحابہ پریشان، گھر والے پریشان کہ ہوا کیا؟ انہیں کیا معلوم کہ یہ صحابی رسول گھر کو کیوں ڈھا رہے تھے۔ آپ گھر کو ڈھا دیے، اس کے بعد حضور کی بارگاہ میں آ کر گزار ہوتے یا رسول اللہ گھر کو ڈھا دیا ہے اور بالکل مسمار کر دیا ہے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہیں، مطلب زندگی کا دنیا کا کتنا بھی بڑا نقصان نظر نہیں آتا، رخ مصطفیٰ اگر پھر جائے ناراضگی کی وجہ سے انہیں نقصان نظر آتا ہے۔ صحابہ کرام کی زندگی کی پہچان یہی تھی، بس جیسے ہی کلمہ پڑھے اپنی ساری حسب نسب تمام تر پہچانوں کو پہچان مصطفیٰ میں گم کر کے رکھ دیے۔ کوئی پوچھنے والا نہ تھا مسلمان تم نے کس طرح کیا، کافر حیرت میں رہتے کہ تمہیں کیا ہو گیا، کیا ملا محمد میں؟ وہ جواب یہی دیتے تم ہماری نظر سے دیکھو کہ محمد رسول اللہ میں ہے کیا ہے، تمہاری نظر ہے تو محمد بن عبداللہ پر نظر ہے، ہماری نظر ہے تو محمد رسول اللہ پر نظر ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہی ان کی زندگی میں اتنا بڑا انقلاب آیا، ہم قریشی ہیں، ہم فلاں ہیں، ہم فلاں قبیلے کے، سب قبیلوں کی پہچانیں میٹ دیے، اپنی تمام تر بزنس وغیرہ کی پہچان میٹ دیے، میں فلاں ابن فلاں ہوں، تمام تر پہچانوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان میں مٹا دیے اور بتا دیے قیامت تک آنے والے لوگوں کو، چاہے وہ مسلم ہو یا نان مسلم ہو،
ارے زندگی دنیا اور آخرت میں اگر بلندی تمہیں چاہتے ہیں اگر تم، تو دیکھو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ساری پہچانوں کو گم کر دو، تمہیں بلندیاں ملے گی محمد رسول اللہ کی چوکھٹ پر زمین نیاز خم کرنے کی وجہ سے ملے گی۔ ہم کو دیکھو، ہمیں بلندیاں ملی محمد رسول اللہ کے کلمہ پڑھنے کی وجہ سے، ہمیں ملی بلندیاں ان پر قربان ہونے کی وجہ سے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیقیت کس سے ملی معلوم؟